اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ واجبات کو یا فرائض کو یا ارکان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو بیان ہے اس شخص کا جو چھوڑ دے بعض اختیاری چیزوں کو، مباح چیز کو یا مستحب کو۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس بات کے ڈر سے کہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اگر یہ کام کروں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اعتراض کریں گے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت میں، بڑے کام میں، بڑے فعل میں واقع ہو جائیں گے۔ تو سخت کام سے بچانے کے لیے مباح کو یا مستحب کو اگر چھوڑتا ہے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ بیان ہے اس شخص کا جو چھوڑ دے بعض اختیاری چیزوں کو، اس بات کے ڈر سے چھوڑ دے کہ قاصر ہے، سمجھنا بعض لوگوں کا اسے، اور اگر میں اس کو اختیار کروں گا تو لوگ واقع ہو جائیں گے اس سے بھی سخت چیز میں۔ ان کو سخت میں واقع ہونے سے بچانے کے لیے اختیاری چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ مباح چیز اگر میں نے کی یا مستحب پر عمل کیا تو لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اور اعتراض کریں گے، میں ان کو قریب لانا چاہتا ہوں لیکن یہ دور بھاگیں گے، تو مباح کو یا مستحب کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس میں امام بخاری نے یہ حدیث بطور دلیل کے پیش کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ جاہلیت میں گر گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی نہیں بنے تھے۔ اسلام کا دعویٰ یا اعلان سے پہلے جاہلیت میں خانہ کعبہ گر گیا تھا، تو خانہ کعبہ جو ہے نشیبی جگہ میں ہے، نیوی جگہ میں۔ آج کل بھی ایسی باہر سڑکیں بڑی اونچی ہیں، خانہ کعبہ نیچے ہے اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان سے اتر کر نیچے آنا پڑتا ہے۔ اگر پانی نہیں کھڑا ہوتا، انتظام ایسے کیے انہوں نے کہ وہ پانی نکل جاتا ہے ان انتظامات کی بنا پر۔ پرانے زمانے میں یہ انتظام نہیں تھے، اس وقت خانہ کعبے کے ارد گرد پانی کھڑا ہو جاتا تھا، لوگ تیر کر طواف کیا کرتے تھے۔ آج کل تو خیر پانی کھڑا نہیں ہوتا، انتظام کر دیے ہیں، لیکن ہے خانہ کعبہ بالکل نشیبی جگہ میں، نیوی جگہ میں۔ تو اس وقت خانہ کعبہ چونکہ نچلی جگہ میں تھا، بارشیں ہوتی اور بنیادیں بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، تو خانہ کعبہ گر جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کئی دفعہ گرا ہے اور کئی دفعہ بنایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اگرچہ آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو آپ موجود تھے، تقریباً 35 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت خانہ کعبہ گر گیا تھا جاہلیت میں۔ تو قریش جو ہیں، کفار قریش، انہوں نے کہا خانہ کعبے کو تعمیر کرنا ہے اور اس پر حلال مال لگانا ہے، کوئی حرام کا پیسہ خرچ نہیں کرنا، اللہ کا گھر ہے، حلال پیسہ لگانا ہے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، حلال کی کمائی ان کے پاس کم تھی، پورا خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے ابراہیمی بنیادوں سے اس کو ذرا پیچھے ہٹا دیا، پورا تعمیر کرنے کے بجائے تھوڑا تعمیر کر دیا، اور جو چھوڑی ہوئی جگہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، پرنالے کی طرف جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، یہ حتیم ہے، یہ انہوں نے تعمیر سے چھوڑ دی تھی۔ کیونکہ پیسہ کم تھا ان کے پاس اور لگانا بھی حلال پیسہ تھا، حرام نہیں، تو جتنا پیسہ تھا اس کے مطابق خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، اور کچھ جگہ خانہ کعبے کی چھوڑ دی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خانہ کعبے میں داخل کیا تھا، انہوں نے نکال دیا کفار قریش نے۔ یہ جگہ جو ہے یہ 6 یا 6.5 ہاتھ تھی جو کفار قریش نے چھوڑی تھی، آج کل 17 ہاتھ جگہ بنتی ہے، حالانکہ حتیم جو ہے 6 ہاتھ یا 6.5 ہاتھ تھا جو چھوڑا گیا تھا، لیکن آج کل اور جگہ اس میں ملا کر حتیم بنا دیا گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے اور جگہ ساتھ ملائی ہے، 6 یا 6.5 کی بجائے 17 ہاتھ ہو گئی ہے، یا تو اس لیے کہ لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، 6 ہاتھ جگہ نمازیوں کے لیے بڑی ناکافی تھی، تو انہوں نے اور ساتھ ملا دی تاکہ یہاں نماز پڑھنے والے کثرت سے نماز پڑھ سکیں، جگہ تانگ نہ رہے ان کے لیے، اس لیے ساتھ ملائی ہے اور جگہ، یا پھر اس کو گول کرنے کے لیے ملایا، زیادہ جگہ ملا دی۔
کیونکہ اگر وہ چورس ہوتی تو آف کرنے والے ٹکراتے رہتے. انہوں نے گول بنایا اس کو، گولائی میں گویا اور جگہ شامل ہوگی. مہاراج جو بھی وجہ ہو، آج کل خانہ کعبہ کا حتیم جو ہے وہ اصل جگہ سے بڑھایا ہوا ہے. اصل چھوڑی ہوئی جگہ 6 یا 6.5 ہاتھ تھی، اب 17 ہاتھ ہے. وہ مہاراج جو بھی ہو انہوں نے ایسے کیا، یہ کچھ جگہ چھوڑ دی. اور خانہ کعبہ جو ہے وہ زمین کے برابر تھا. پہلے ابراہیم علیہ السلام نے 2 دروازے بنائے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے. اس طرح اگر ہوتا تو سارے لوگ ہی اندر داخل ہو کر دیکھ سکتے تھے، لیکن کفار قریش نے ایک تو اس کے 2 دروازے ختم کر دیے، ایک دروازہ لگایا. اور خانہ کعبے کو زمین کے برابر نہیں بنایا، اونچا بنایا ہے. اس پر داخل ہونے کے لیے، خانہ کعبے میں جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور وہاں اسپیشل سیڑھی بنا کر رکھی ہوئی ہے. جب کسی نے اوپر جانا ہوتا ہے سیڑھی لگاتے ہیں، تب اوپر انسان جا کر خانہ کعبے میں داخل ہوتا ہے. یہ 3 کام کیے انہوں نے. ایک تو حتیم کی جگہ چھوڑ دی تعمیر سے، ایک خانہ کعبے کے دروازے 2 چھوڑ کر ایک بنا دیا، اور اس کو اونچا بنایا. اونچا اس لیے بنایا تھا تاکہ ہماری سرداری قائم رہے. ہم جس کو چاہیں اندر جانے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں پیچھے ہٹا دیں. اگر برابر ہوگا، 2 دروازے ہوں گے تو ہر آدمی داخل ہو سکے گا، نکلتا جائے گا. تو انہوں نے ایک دروازہ لگایا اور اوپر کر کے اور اونچا بنایا تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے، ہماری مرضی سے داخل ہو تو داخل ہو. اس طرح انہوں نے کفار قریش نے خانہ کعبے کو بنایا تھا. نبی اسلام بھی موجود تھے، اگرچہ آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. جب حجر اسود گاڑنے کا موقع آیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو گرنے کے بعد حجر اسود بھی نصب کرنا ہے اس میں. تو سردار جو ہیں قریش کے، ان میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا تھا میں اس کو گاڑوں گا، کوئی کہتا تھا میں اس کو نصب کروں گا، حجر کو میں رکھوں گا اوپر. اختلاف ہو گیا ان کا. تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو شخص خانہ کعبے میں سب سے پہلے آ جائے صبح وہ فیصلہ کرے گا. جو فیصلہ کرے گا ہم منظور کریں گے، قبول کریں گے. جو شخص کل صبح سب سے پہلے مقابے میں آئے گا خانہ کعبے میں، اس سے فیصلہ کروا لیں گے کہ کون خانہ حجر اسود کو نصب کرے. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ سب سے پہلے آ گئے تو آپ کو فیصل بنا لیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں. تو نبی السلام نے کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی. کہا حجر اسود کو اس پر رکھ دو، رکھ دیا گیا. کہا چادر کو سارے سردار ارد گرد سے پکڑ لو اور اوپر اٹھاؤ. سب کو شامل کر لیا چادر اٹھانے میں. تو سارے سرداروں نے چادر ارد گرد سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر اپنی جگہ پر رکھ دیا. اس طرح گویا وہ بڑی جنگ سے بچ گیا، کیونکہ وہ قریش جو ہیں وہ بڑے جنگجو تھے، معمولی باتوں پر ہی لڑنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ابن حماسے کے حاشیے میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے 40 سال تک جنگ ہوتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قبیلے کی اونٹنی نے دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر درخت کے پتے چرتے ہوئے کبوتری کے انڈے توڑ دیے تھے. اس قبیلے کی اونٹنی ہے، دوسرے قبیلے کے کھیت ہے، اس میں ایک درخت ہے، اس پر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے آگ گھونسلہ بنا کر. یہ اونٹنی داخل ہوئی اس قبیلے کے، اس نے جا کر چارتے ہوئے اس کے انڈے ٹوٹ گئے، لڑائی شروع ہو. 40 سال تک اس بات پر لڑتے رہے. حال تھا ان کا کوئی معمولی بات پر. تو خیر یہ اگر کوئی فیصلہ نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ کرواتے تو جنگ شروع ہو جاتی، لڑتے پھرتے قتل و غارت ہوتی. تو آپ نے اس فیصلے سے ان کو بڑی جنگ سے بچا لیا. اس طرح خانہ کعبہ میں تعمیر کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، اعلان نبوت کیا، اور سن 8 ہجری میں آپ نے خانہ کعبے کو بلکہ مکہ کو فتح کیا. دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا خانہ مکہ مکرمہ. آج تک دارالاسلام ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشیت سے رہے گا. وہاں کاڑے منہ والے اللہ مسلط نہیں کرے گا. تو یہ خانہ کعبہ اس وقت سے دارالاسلام ہے. جب نبی السلام نے خانہ کعبے یا مکے کو فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو بعد میں آپ نے چاہا کہ خانہ کعبے کو گرا کر ویسے بنا دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. ایسے ایک تو اس کو نیچے زمین کے برابر کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اور 2 دروازے بنا دوں اور حتیم کی جگہ بھی تعمیر کر دوں.
جنہوں نے چھوڑ دی تھی تعمیر سے باقی خانہ کعبہ، مسقف چھت والا بنا دیا، یہ جگہ چھوڑ دی، حالانکہ جگہ خانہ کعبے کی تھی، اس کو بھی آپ نے تعمیر کر کے خانہ کعبے میں داخل کرنا چاہا، یہ آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے یہ کام کیا نہیں۔ کیوں؟ آپ سمجھتے اگر میں نے یہ کام کیا مخافۃ ان یکثر فہم الناس عنہ، میں نے یہ کام کیا تو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، وہ اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا زمانہ کفر کے ساتھ تازہ ہے، ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں آئے ہیں، اسلام ان میں راسخ اور پختہ نہیں ہوا، تو یہ اعتراض کریں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادوں کے مفاخر نہیں چھوڑتا، اپنے فخر قائم کرنا چاہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کا بنایا ہوا خانہ کعبہ بھی اس نے گرا دیا ہے، خانہ کعبہ گرا دیا ہے، یہ اعتراض کریں گے۔ آپ ان کو قریب لانا چاہتے تھے، لیکن اگر خانہ کعبے کو گرا کر آپ ابراہیمی بنیادوں پر بناتے تو یہ نو مسلم تھے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے لیکن اسلام ابھی پختہ نہیں ہوا، اعتراض کریں گے، تو آپ نے پھر اس ارادے کو ترک کر دیا، خانہ کعبے کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایک فعل ہے، کیونکہ اگر آپ خانہ کعبے کو گرا کر پہلی بنیادوں پر بناتے تو اس سے سخت چیز میں واقع ہو جاتے، وہ سخت کیا ہے کہ متنفر ہو کر اسلام چھوڑ جاتے یا اسلام کے قریب نہ آتے، جنہوں نے مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان نہ ہوتے، جو نو مسلم ہیں ان کا بھی ڈر تھا کہیں اسلام نہ چھوڑ جائیں، سخت چیز میں واقع ہو جائیں یہ کام کرنے سے۔ اسی آپ نے یہ کام جو مباح تھا، کوئی فرض تو نہیں، خانہ کعبہ ہونا چاہیے، خواہ اونچا بنا ہو یا نیچا بنا ہوا، مباح کام تھا، آپ نے مباح کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا تاکہ لوگ فتنے میں واقع نہ ہو جائیں، فساد نہ پیدا ہو جائے، بجائے ان کو قریب آنے کے وہ دور نہ بھاگ جائیں۔ میں نے ان کو اسلام میں لانا ہے، وہ متنفر ہو کر بھاگیں گے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کا بنایا ہوا کعبہ بھی نہیں چھوڑا اس نے، ہم اپنا ہی فخر قائم کرنا چاہتا ہے، اس قسم کی سوچ کی بنا پر فتنے کا ڈر تھا، اسی آپ نے اس مباح کام کو چھوڑ دیا، خانہ کعبے کو گرا کر دوبارہ نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کام کر دیا تھا، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو انہوں نے خانہ کعبے کو گرا دیا تھا، گرا کر جیسے نبی السلام کا ارادہ تھا خواہش تھی ویسے بنا دیا تھا، زمین کے برابر کر دیا، 2 دروازے لگا دیے، حتیم والی جگہ بھی تعمیر کر دی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی السلام کے ارادے کے مطابق انہوں نے کیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ زمانہ اسلام کا بعید ہو چکا تھا، اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو اسلام پر پختہ ہو چکے ہیں، ایسے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ لیکن عبد الملک بن مروان جو ہے، جو عبداللہ بن زبیر کے خلاف تھا، اور اسی نے ہی حجاج درندے کو بھیج کر عبداللہ بن زبیر کو شہید کروا دیا تھا، تو اس نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا بنایا ہوا کعبہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو گرا کر ویسے بناؤ جیسے پہلے تھا۔ پھر انہوں نے گرا کر بنو امیہ وغیرہ نے اس کو ویسے ہی بنا دیا، اونچا ہے، سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑتا ہے، ایک دروازہ ہے اور حتیم والی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ بعد میں عبد الملک مکے میں آیا، لوگوں نے کہا یہ تو نے خانہ کعبہ کیوں گرا کر اس ویسے بنا دیا ہے، یہ تو نبی صاحب کی خواہش تھی، یہ حدیث پیش کی انہوں نے حضرت عائشہ کی، نبی صاحب بھی چاہتے تھے ایسا بننا جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا، تو نے گرایا کیوں ہے؟ تو پھر وہ افسوس کرنے لگا یہ حدیث سن کر کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا۔ خیر یہاں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کام اگر مباح ہے، جائز ہے، جس کا کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، اس کو اگر کوئی آدمی چھوڑ دے، نہ کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ کیا لوگ متنفر ہوں گے، بجائے قریب آنے کے دور بھاگیں گے یا فتنہ فساد پیدا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ مباح کام کو چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کیوں نہیں کرتے تھے؟ شاہ ولی اللہ رفع دین نہیں کرتے تھے، لیکن حجت اللہ میں لکھا ہے انہوں نے الذی یرفع احب الی ممن لا یرفع، رفع دین کرنے والے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں نہ کرنے والوں سے، لأن احادیث الرفع اقوی و اکثر، کیونکہ رفع دین کی حدیثیں اقوی ہیں، قوت والی ہیں سند کے اعتبار سے اور زیادہ ہیں۔ اب دیکھو حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ رفع دین کرنے والے مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں، خود نہیں کرتے تھے،
اور حدیثیں رفع دین کی جو ہیں وہ اکثر ہے اقوا ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ رفع دین کرنے کی حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، نہ کرنے کی حدیث ترمذی ابو داؤد کی ہے۔ ابو داؤد نے تو اس پر کہہ دیا ہے لیسا بصحیح علی ھذا المعنی، یہ حدیث اس معنی کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور ترمذی نے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس کو بخاری مسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس بات کو شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں زیادہ بھی ہیں تعداد میں اور اقوا بھی ہیں نہ کرنے کی حدیثوں سے، اسے انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے رفع دین کرنے والے الذی یرفع احب الی ممن لا یرفع، نہ کرنے والے سے زیادہ پیارے ہیں کیونکہ اس کی حدیثیں اکثر اقوا ہیں، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ہندوستان میں حنفیت کا بڑی شدت تھی، بلکہ حنفیوں کی حکومت تھی، اور حنفی حکمران جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کوئی رفع دین نہ کرے، کوئی اونچی آمین نہ کہے۔ حنفیت کا بڑی شدت تھی اور سختی سے اس پر عمل کروایا جاتا تھا۔ اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرتے تو پھر اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان آرائے رجال افکار سے ہٹا کر حدیث کی طرف لایا جائے۔ اگر وہ رفع دین کرتے تو لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے، یہ تو وہابی ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے ہم، اسے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ مصلحت کی بنا پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا مستحب کو، کیونکہ وہ لوگوں کو حدیث کے قریب لانا چاہتے تھے، حدیث کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور اس میں تب ہی کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ بظاہر رفع دین کو چھوڑ دیں، کیونکہ رفع دین کرنے سے حنفی جو ہیں متنفر ہو کر دوگ بھاگیں گے، جس راستے پر شاہ ولی اللہ ان کو چلانا چاہتے تھے اس پر نہیں آئیں گے۔ حجت اللہ بارگاہ میں شاہ ولی اللہ نے حنفیوں کی مخالفت کی ہے بہت سے مسائل میں۔ اس وقت کے حکمران نے جو حنفی تھا، جب یہ حجت اللہ پڑھی تو اس نے فتویٰ صادر کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دو، شاہ ولی اللہ کو۔ ایسے امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد عقیدت مند تھا، شاہ ولی اللہ کا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی مخالفت کر سکتا ہے، پھر اگر تم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا تو یہاں دلی میں ہنگامہ ہو جائے گا، لوگ ٹیک کر نہیں بیٹھیں گے، یہاں انقلاب آ جائے گا۔ اس وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا، تب اس نے قتل کا فتویٰ واپس لیا کہ ٹھیک ہے، نہ قتل کرو، میری حکومت کا بھی خطرہ ہے، کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ اتنی شدت تھی حنفیت کی، لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حنفیت کی شدت کمزور ہو چکی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا خاندان علم و فضل میں مشہور و معروف ہے، ہمیں ایک ثابت چیز جو مستحب کرنی چاہیے، تو انہوں نے رفع دین شروع کر دی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، شاہ اسماعیل شہید نے۔ شاہ ولی اللہ نہیں کرتے تھے، مصلحت کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگوں کو حدیث کے احکام کے قریب لائیں۔ اگر رفع دین کریں گے لوگ بات ہی نہیں سنیں گے، دور بھاگیں گے، وہابی کہہ کر چھوڑ دیں گے، اس لیے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ مصلحت کی بنا پر انہوں نے ایک مستحب چیز کو چھوڑ دیا، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں رفع دین شروع کر دی، کہا اب حنفیت کا زور نہیں ہے۔ جب انہوں نے رفع دین شروع کی تو حنفی ان کے خلاف ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید کے۔ پٹھان لوگ تھے، اور پٹھان جو ہیں یہ بڑے پکے حنفی ہوتے ہیں۔ یہ پٹھان آپ دے دیں اخروٹ بیچنے والے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پھونگے مارتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نماز میں اعتدال کوئی ضروری نہیں۔ اصل میں یہ بگاڑ کا سبب علماء کے فتوے بھی بنے ہیں، علماء نے فتوے ایسے دے دیے ہیں جو بگاڑ اور فساد کا باعث بنتے ہیں کہ نماز میں اطمینان کوئی ضروری نہیں، اعتدال کوئی ضروری نہیں، لوگ پھونکے مارنے لگ گئے، حالانکہ اعتدال فرض ہے نماز میں۔ ایسا نے اعتدال سے نماز نہ پڑھنے والے کو اطمینان سے نماز نہ پڑھنے ہوگا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی، فرض ہے یہ فتوے بھی لوگوں میں اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ تو خیر لوگوں نے
شاہ اسماعیل شہید اور اپنے استاد شاہ عبدالعزیز کے پاس شکایت کی. یہ گویا شاہ اسماعیل شہید نے رفع دین شروع کر دی. باقی لوگ نہیں کرتے تھے، سارے شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے اور شاہ اسماعیل شہید کے تایا تھے. شاہ عبدالعزیز استاد تھے شاہ اسماعیل شہید اور باقیوں کے. تو ان کے شاگردوں نے اعتراض کیا، جی شاہ اسماعیل شہید رفع دین کرنے لگ گیا ہے، اس کو روکو. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا تم خود ہی روک لو، اس سے بات کرو، اس کو ناکام کرو، لاجواب کرو، اب اس خود چھوڑ دے گا. تو انہوں نے بات کی، شاہ اسماعیل شہید سے مناظرہ کیا، لیکن شاہ اسماعیل شہید سے کون جیت سکتا تھا، بڑے تیز تھے. شاہ اسماعیل شہید بڑے ذہین تھے، اور واعظ و نصیحت ایسی مؤثر ہوتی تھی کہ کنجریوں کو جا کر واعظ و نصیحت کرتے اپنا پیشہ چھوڑ دیتی تھی. چکرے چلانے والی یہ شیعہ ہوتی ہیں عورتیں، ایسے کام کرنے والی. تو ان کو جا کر تبلیغ کی تو انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا، پردہ کرنے لگی، بالکل صالح نیک خاتون بن گئی تھی. ان کے واقعات میں لکھا ہے، حیات طیبہ، بڑا مؤثر خطاب کیا کرتے تھے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب رفع دین کرنے لگے، باقی شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں نے شاہ عبدالعزیز کے پاس شکایت کی کہ یہ آپ کا بھتیجا رفع دین کرتا ہے، اس کو روکو. وہ حنفی تھے نا. کہا تم خود بات کرو، اس کو لاجواب کر دو، خود چھوڑ دے گا. بات کی، وہ ناکام ہو گئے. پھر آئے شاہ عبدالعزیز کے پاس کہ ہم سے تو نہیں روکتا، آپ ہی پاس کو روکیں رفع دین کرنے سے. ان کو رفع دین بڑی لڑتی ہے حنفیوں کو، باقی کاموں پر اتنا زور نہیں دے گا، رفع دین بڑا ہی، کیونکہ اس سے حنفیت ختم ہوتی ہے نا. رفع دین کرے گا حنفی نہیں رہے گا. تو شاہ عبدالعزیز کو جب کہا کہ وہ ہم سے نہیں مانتا، آپ اس کو منائیں، تو شاہ عبدالعزیز غصے میں آ گئے. کہا تم مجھ سے حدیث پڑھتے ہو یا ہندوؤں کی پوتھیاں پڑھتے ہو؟ میں تمہیں حدیث پڑھاتا ہوں، وہی حدیث شاہ اسماعیل شہید نے پڑھی ہے، میں نے اس کو بخاری مسلم میں رفع دین کرنے کی حدیثیں پڑھائی ہیں، اس کو روکو کیسے؟ خود میں اس کو پڑھاتا ہوں رفع دین کرنے کی حدیث. اب میں روکوں گا تو وہ کہیں گے خود پڑھاتے ہو، خود ہی روکتے ہو، میں نہیں روک سکتا. یہ حالات تھے اس وقت. حنفی جو ہیں رفع دین کے شروع سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں. مولانا فاخر الہ آبادی، وہ دلی میں آئے، فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں آئے، وہاں نماز پڑھی، رفع دین کی، حنفیوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا. رفع دین کو کرتا ہے. یہاں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. وہ آئی اسلم ہے، نیم نبینہ ہے. وہ کہتا ہے میں وہاں گیا شاد باغ میں ایک مسجد بریلیوں کے، میں نماز پڑھی، ٹائم ہو گیا، میں رفع دین کر رہا تھا، پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا، اٹھا کر گلی میں لا کر کھڑا کر دیا. نماز پڑھتے اس کو پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا اور لا کر مسجد سے نکال گلی میں کھڑا کر دیا، یہاں نماز پڑھ لے. ایسے رفع دین کرتا تھا. یہ آج کل کا واقعہ ہے، قریب ماضی قریب کا. تو یہ مولانا فاخر الہ آبادی دلی میں آئے، رفع دین کر کے نماز پڑھی، حنفیوں نے پکڑ لیا، کہا رفع دین کو کرتا ہے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور اس طرح مارتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے، کہا جی رفع دین کرتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چھوڑو اس کو، رفع دین کرنا بھی سنت ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کٹر جو حنفی تھے ان سے کہا رفع دین کرنا سنت ہے، چھوڑ دو اس کو، کیوں مارتے ہو؟ وہ چھوڑ کر چلے گئے. شاہ ولی اللہ کا ایک مقام تھا، احترام تھا. جب وہ چلے گئے تو مولانا فاخر الہ آبادی نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شاہ صاحب آپ کہتے رفع دین کرنا سنت ہے، خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا سنت ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں رفع دین کرتا ہوتا تو آج تجھے چھڑاتا کون؟ ان مارنے والوں سے میں نے تجھے چھڑایا ہے، اگر میں بھی رفع دین کرتا ہوتا تو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. میں نہیں کرتا اس لیے تجھے چھڑایا ہے. مقصد یہ تھا کہ رفع دین شاہ اللہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک مستحب چیز کو چھوڑ دیا مصلحت کی بنا پر کہ اگر میں نے رفع دین کی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے، جس حق کی طرف میں ان کو لانا چاہتا ہوں اس سے دور بھاگیں گے. اس مصلحت کی بنا پر انہوں نے رفع دین چھوڑی تھی، وگرنہ وہ کرنے کو بہتر سمجھتے تھے اور کرنے والوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس سے ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر کوئی مباح یا مستحب کام چھوڑ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مصلحت جو ہے وہ دینی ہونی چاہیے، دنیاوی نہیں. لوگوں کو حق کے قریب لانا ہے، ان کو گویا کتاب و سنت کا پابند بنانا ہے،
ایسا ایسا ان کو سنوارنا ہے، بدعات ظلمات سے نکال کر ان کا عقیدہ صحیح کرنا ہے. ایسی مصلحت ہو دینی تو مباح یا مستحب کام چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دنیاوی مصلحت نہ ہو کہ یار کھانے پینے کے لیے اچھا ملتا ہے، تنخواہ وہاں کافی ہے، رفع دین چھوڑ دو. یہ دنیاوی چیز نہیں ہونی چاہیے. رفع دین کا چھوڑتا ہے کہ یہاں تنخواہ کافی ملے گی حنفیوں میں، رفع دین چھوڑ کر ان کا امام بن جاتا ہے. یا کھانے پینے کے لیے اچھا ملتا ہے اس لیے رفع دین چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں میں رہوں گا، کھانے پینے اچھا ملے گا، رفع دین چھوڑ دوں. یہ دنیاوی مصلحت نہیں ہونی چاہیے. مصلحت دینی ہو، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے مباح یا مستحب کام چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن فرائض کو نہیں چھوڑ سکتا. کہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے فریضہ چھوڑ دے، یا اسلام کا رکن چھوڑ دے، یا واجبات چھوڑ دے، یا محرمات کا ارتکاب کرے، یہ جائز نہیں. بعض اختیاری امام بخاری نے کہا ہے کہ بعض اختیاری چیزوں کو، اور اختیاری چیزیں مباح یا مستحب ہیں، کسی مصلحت کی بنا پر چھوڑا جائے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک مباح کام تھا خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر استوار کر دینا، آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن پھر آپ نے اس مباح کام کو چھوڑ دیا، جو ارادہ تھا اس کو ترک کر دیا. کیوں؟ آپ سمجھتے تھے اگر میں خانہ کعبہ کو گرا کر بناؤں گا تو یہ قریش جن کو میں نے اسلام کے قریب لانا، یہ دور بھاگیں گے، متنفر ہو کر چھوڑ جائیں. اسی آپ نے مصلحت کی بنا پر ایک مباح کام کو چھوڑ دیا. یہ دلیل ہے امام بخاری کی اس ترجمہ باب پر. جیسے حدیث بیان کرتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی امام بخاری کہتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ بیان کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ اسحاق سے، وہ اسود بن یزید سے. کہا اسود نے، کہا میرے لیے عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن زبیر صحابی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ کی بہن اسماء کے بیٹے تھے. زبیر باپ ہے ان کا، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماں تھی. تو یہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے. حضرت عائشہ کو ان سے بڑی محبت تھی، اسی حضرت عائشہ کی کنیت بھی ام عبداللہ ہے، عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ. تو یہ کہا میرے لیے، اسود کہتا ہے، اسود تابعی ہے، عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں. کہا اسود نے، کہا مجھے عبداللہ بن زبیر نے، اے اسود کانت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ میری خالہ جو ہے، تو سر الیک کثیرا، تجھے بہت سی مخفی باتیں بتایا کرتی تھی. کئی ایسی راز کی باتیں تجھے حضرت عائشہ نے بتائی ہیں، ہمیں نہیں بتائی. ہمیں بھی سنا کوئی راز کی بات جو حضرت عائشہ نے تجھے بتائی ہو. حضرت عائشہ تجھے بہت سی راز کی باتیں بتاتی تھیں، بہت سی مخفی پوشیدہ باتیں تجھے بتایا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ذہین تھا، اسود ذہین و فطین تھا. حضرت عائشہ اس کو اکثر حدیثیں بیان کرتی تاکہ یہ یاد رکھے اور آگے بیان کرے. حضرت عائشہ صدیقہ تو سر و ریکا چھپاتی تھی تیری طرف بہت سی باتیں. فما حدثت کا فی الکعبہ، تو کون سی حدیث بیان کی ہے تجھے حضرت عائشہ نے کعبے کے بارے میں؟ کعبے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اے اسود تجھے کوئی حدیث سنائی ہو تو ہمیں بھی سنا. عبداللہ بن زبیر نے کہا بس کون سی چیز بیان کی ہے تجھے کعبے کے بارے میں، یعنی حضرت عائشہ نے؟ تو کول، تو اسود کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن زبیر کو حدیث سناتے ہوئے، قالت لی، حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ سے، اے عائشہ لولا قوموں کے حدیثن عہدہم، حدیثن ہو تو عہد اس کا فاعل بن جائے گا. بعض دفعہ مضاف بھی آتا ہے حدیث و عہدہم. اگر تیری قوم جو ہے ان کا زمانہ، عہد میں نے زمانہ، ان کا زمانہ نیا نہ ہوتا، کس کے ساتھ نیا نہ ہوتا؟ کہا عبداللہ بن زبیر نے بے کفرن، کفر کے ساتھ. عبداللہ بن زبیر نے بے کفرن کا لفظ زیادہ بڑھا دیا ہے کہ ان کا زمانہ کفر کے ساتھ تازہ تھا، نیا تھا، اسی آپ نے خانہ کعبے کو گرانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم جو ہے ان کا زمانہ تازہ نہ ہوتا کفر کے ساتھ، کفر سے تازہ ہونے والا ہے کہ یہ ابھی ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں آئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ابھی ان میں راسخ اور پختہ نہیں ہوا،
اس لیے ہو سکتا ہے خانہ کعبے کو گرانے سے یہ اعتراض کرے، اس اعتراض سے بچنے کے لیے آپ نے وہ ارادہ چھوڑ دیا تھا کعبے کو گرا کر دوبارہ بنانے کا۔ اگر تیری قوم جو ہے قریش، قوم سے تیری قوم قریش جو ہے، ان کا زمانہ تازہ نہ ہوتا، نیا نہ ہوتا کفر کے ساتھ، تو لَقَذْتُ الْكَعْبَةَ یہ لولا کا جواب ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی میں خانہ کعبے کو توڑ دیتا، توڑنے سے بعد ہے کہ اس کو توڑ کر گرا دیتا، تو البتہ میں گرا دیتا خانہ کعبے کو اور پھر اس کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا۔ یہ تو قریش نے بنایا تھا، کفار قریش نے، اس کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر بنا دیتا۔ کیسے؟ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ میں اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک ادھر ایک ادھر، ادھر سے لوگ داخل ہوتے ادھر سے نکل جاتے، کوئی رش اور بھیڑ نہ ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی بنایا تھا 2 دروازوں کے ساتھ۔ میں بنا دیتا اس کے لیے 2 دروازے، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا دروازہ جس سے وہ نکلتے جاتے، ایسا میں کر دیتا۔ دوسرا حتیم کو بھی شامل کر دیتا، پھر اس کو زمین کے برابر بناتا، اونچا نہ بناتا۔ یہاں تو خیر یہی لفظ ہے دروازے کے، ورنہ یہ 3 کام کفار قریش نے کیے تھے۔ فَفَعَلَهُ ابن الزبیر یہ کام عبداللہ بن زبیر نے کر دیا تھا، اگرچہ نبی صاحب نے چھوڑ دیا تھا۔ اب دیکھیں نبی صاحب ایک مباح کام ہے خانہ کعبے کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر بنانا، لیکن آپ نے ایک مصلحت کی بنا پر یہ مباح کام چھوڑ دیا ہے۔ اس سے امام بخاری اصرار کرتے ہیں کہ اب بھی اگر دینی مصلحت ہو، لوگوں کو دین کی طرف لانا مقصود ہے، ان میں انقلاب پیدا کرنا ہے کتاب و سنت کا، تو کوئی مباح کام یا مستحب کام چھوڑ دیا جائے دینی مصلحت کی بنا پر تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے نبی صاحب نے مباح کام چھوڑ دیا تھا مصلحت کی بنا پر، لیکن مصلحت دینی ہونی چاہیے، دنیاوی نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے یہ کام کر دیا تھا جب انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، مکے میں خلیفہ بن گئے یزید کے خلاف، تو انہوں نے ویسے بنا دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ عبد الملک نے گرا کر ویسے بنوا دیا تھا۔ خیر یہ حدیث ہے، اس سے امام بخاری کا یہ استدلال ہے جو انہوں نے ترجمہ باب میں ذکر کیا ہے کہ بیان ہے اس شخص کا جو چھوڑ دے بعض اختیاری چیزوں کو اس بات کے ڈر سے کہ لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر ہے، وہ سمجھ نہیں سکیں گے، بس واقع ہو جائیں گے اس سے بھی سخت چیز میں، وہ اسلام سے ہی دور بھاگیں گے، جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کریں گے بلکہ اور اپنی رسموں پر پختہ ہو جائیں گے، تو ان سے بچانے کے لیے اختیاری کام چھوڑ دے دینی مقصد کی بنا پر تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ مقصد ہے اس ترجمہ باب کا، اور یہ دلیل ہے امام بخاری کی۔ فوج کے اندر کوئی لوگ جاتے ہیں اہل حدیث امام خطیب بھرتی ہونے کے لیے، تو وہ حنفی طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فوج کے اندر جو اہل حدیث جاتے ہیں فوج میں تو وہ حنفی طریقے نہیں، وہاں وہ مقصود ان کا تنخواہ ہوتی ہے، تنخواہ ٹھیک ٹھاک ملتی ہے، اس لیے جاتے ہیں۔ وہ تو کہیں گے امان تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اہل حدیث نہیں کیا ہے۔ خیر اگر واقعی یہ کرتے ہیں تو پھر جیسے شاہ اللہ نے کیا ہے پھر گنجائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سہولتیں زیادہ ہیں، پینشن ہے، ساری گویا سہولتیں جو ہیں موجود اور ملتی ہیں، تنخواہ بھی بڑی ہوتی ہے ان کی۔ اگر یہ نیت ہے پھر تو نہیں، اور واقعی وہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ بابو لیکن آپ فرائض نہیں چھوڑ سکتے، عقیدہ ہی بدل لے جا کر وہاں، فرائض، عقائد، واجبات، محرمات ان میں کوئی گنجائش نہیں، اختیاری چیزوں ان میں ہے گنجائش مصلحت دینی کی بنا پر چھوڑنے کی۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہم، بیان ہے اس شخص کا جو خاص کرے علم پڑھانے میں ایک جماعت کو سوائے دوسری جماعت کے، ایک قوم کو خاص کرے، ایک قوم کو علم پڑھائے، دوسری کو چھوڑ دے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ جس کو چھوڑا ہے وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ کوئی آدمی خاص لوگوں کو حدیث بتاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا، اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے عوام الناس کو یہ حدیث بیان کی وہ سمجھ نہیں سکیں گے، الٹا اعتراض کریں گے کہ مولوی کیسی حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بتاتا ہے جو ذہین ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ ایسی حدیثیں جن سے عقل جو ہے بعید ہے، عقل جلدی سمجھتی نہیں ہے،
لیکن وہ ان کو نہیں سناتا، ایسے لوگوں کو حدیث سناتا ہے جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ ایک قوم کو وہ سنا دے، دوسری کو نہ سنائے جو کہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہی باب پچھلا تھا۔ پچھلے باب سے اس باب کا فرق کیا ہے؟ فرق کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ پچھلے باب کا تعلق افعال سے تھا، اس کا تعلق اقوال سے ہے۔ وہ فعل تھا نبی صاحب کا، آپ نے ایک فعل چھوڑا تھا، خانہ کعبہ گرانے کا ارادہ کیا اور ویسے بنانے کا ارادہ کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ فعل آپ نے ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا، وہ فعل چھوڑ دیا تھا۔ یہاں اقوال مراد ہیں، وہ قول، ایسی بات، ایسی حدیث جو قولی ہے وہ اگر بیان کی جائے گی عوام الناس میں تو اعتراض کریں گے کہ یہ کیسی حدیث ہے، ہمارے تو سمجھ نہیں آتی، تو ان کو نہ سنائے، ایسے لوگوں کو سنا دے جو سمجھ سکتے ہیں، صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ پچھلے باب کا تعلق افعال سے تھا، اس کا تعلق اقوال سے ہے، یا اس کو افعال سے خاص کر لیں، اس کو عام کر لیں، یہ افعال اور اقوال دونوں کو شامل ہے۔ وہ صرف افعال، یہ اقوال اور افعال دونوں کو شامل ہے، یا وہ افعال یہ اقوال، اس طرح فرق ہو جائے گا دونوں بابوں میں۔ انور شاہ نے ایک فرق کیا ہے، کہتا ہے یہاں بلید اور ذکی کا فرق ہے۔ پچھلا باب جو بلیدوں کے بارے میں تھا جو کند ذہن ہوتے ہیں، اور یہ ذکیوں کے بارے میں، ذہین لوگوں کے بارے میں۔ حالانکہ یہ بھی بلیدوں کے بارے میں کہ بلید لوگ ایک حدیث قولی کو سمجھ نہیں سکتے، ان کو بیان نہ کرے، اور جو سمجھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بیان کر دے۔ تو انور شاہ کا جو فرق ہے نا کہ پہلا باب بلیدوں کے بارے میں تھا، بلید کن ذہنوں کے بارے میں، یہ باب ذہینوں کے بارے میں، یہ چیز نہیں بنتی۔ یہ بھی بلیدوں کے بارے میں ہے، جو بلید ہیں، کن ذہن ہیں، ان کو حدیث نہ سنائے، جو سمجھ سکتے ہیں ان کو سنا دے، یہ جائز ہے۔ تو وہی فرق جو حافظ نے کیا ہے وہی مقدم ہے کہ پہلا باب جو گزرا ہے شاہ ولی اللہ کے واقعہ پر مشتمل، وہ افعال کے بارے میں ہے کہ کوئی فعل مباح جو ہے دینی مصلحت کی بنا پر چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ اقوال کے بارے میں ہے کوئی قول جو ہے کون ذہن لوگ سمجھ نہیں سکتے اس کو بیان نہ کرے، دوسروں کو بیان کر دے، ان سے چھپا لے، یہ جائز ہے۔ بیان ہے اس عالم کا جو خاص کرے علم کے ساتھ، علم پڑھانے میں خاص کرتا ہے ایک قوم کو سوائے دوسری کے۔ دون کا لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دون بمانے غیر بھی ہوتا ہے، دون بمانے ادنا بھی ہوتا ہے۔ انور شاہ نے یہاں دون بمانے ادنا بنایا ہے کہ خاص کرے ایک قوم کو ادنا قوم سے، ادنا قوم سے۔ حالانکہ یہ معنی صحیح نہیں، دون بمانے غیر ہی ہے یہاں، اگرچہ دون کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، ادنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دون کا معنی غیر ہے، جو خاص کرے علم کے ساتھ ایک قوم کو بغیر دوسری قوم کے۔ دوسری قوم کو کیوں نہیں بتاتا؟ کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ جن کو چھوڑ رہا ہے وہ سمجھ نہیں سکیں گے، عوام میں یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، خواص میں بیان کریں، جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، جو حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے باب، اس کو اقوال سے خاص کر لے، پچھلے کو افعال سے، تو فرق ہو جائے گا دونوں میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ باب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں۔ وقال علی، اور کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول بیان کیا ہے اس اپنے ترجمہ باب کی تائید کے لیے، دلیل کے لیے نہیں، دلیل تو آگے حدیث لائیں گے۔ کہا حضرت علی نے حدث الناس، اے لوگوں بیان کیا کرو لوگوں کے پاس وہ بات جس کو وہ جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بند کریے، لوگوں کو ایسی بات بتاؤ جو سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات ان کے سامنے بیان نہ کرو جو وہ سمجھ نہیں سکیں گے، پھر اعتراض کریں گے، کہیں گے یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی جی، حالانکہ نبی صاحب کی حدیث ہے، کہیں گے کوئی حدیث نہیں، نبی صاحب کی تکذیب کر دیں گے۔ یا مثلا قرآن کی آیت ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی تکذیب کریں گے، یہ بات کو کیسی بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے تو اللہ رسول کی تکذیب شروع کر دیں گے۔ لہذا لوگوں کے پاس وہی باتیں بیان کرو جن کو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ عوام ایسی باتیں نہ پیش کرو کہ وہ سن کر انکار کریں اور اس بات کے اللہ رسول کی بات ہونے کا ہی انکار کر دیں اور اللہ رسول کی تکذیب کر بیٹھیں۔ کہا حضرت علی نے بیان کرو لوگوں کے پاس وہی بات
جس کو پہچانتے سمجھ سکتے جان سکتے ہیں. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کی تکذیب کی جائے؟ اللہ رسول کی تکذیب کب کریں گے؟ جب آپ ایسی بات بیان کریں گے جو سمجھ نہیں سکتے ہو. ہے وہ اللہ کی بات، رسول کی بات، وہ کہیں گے یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ اللہ رسول کی بات ہی نہیں ہے، اللہ رسول کی تکذیب کر دیں گے. تو اللہ رسول کی تکذیب تک پہنچانے سے پہلے ہی اس بات کی پابندی کرو کہ بات ہی وہ بیان کرو جس میں تکذیب تک نوبت نہ آئے ان لوگوں کی طرف سے. سمجھنے والی باتیں جو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ بیان کرو، جو ان کی عقل سے بعید ہے وہ باتیں عوام الناس میں بیان نہ کرو. یہ قول ہے جو امام بخاری کے اس ترجمہ باب کی تائید کرتا ہے. ایک مسلم کے مقدمے میں قول آتا ہے عبداللہ بن مسعود کا. مسلم کے مقدمے بھی ایسے اقوال بیان کیے گئے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما انت محدثا قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. نہیں بیان کریں گے آپ کسی قوم کے پاس ایسی بات جن کو ان کی عقلیں نہیں پا سکتی مگر بعض کے لیے فتنہ بن جائیں. حالانکہ اللہ رسول کی بات ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ سے بعید ہے تو ان کے پاس بیان ہی نہیں کرنی چاہیے. یا اگر بیان کرنی ہے تو پھر ایسے طریقے سے کریں کہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی حدیث ہو سکتی. اگر آپ ان کے پاس ایسی بات بیان کریں گے جن کو اس کی عقلیں پا نہیں سکتی سمجھ نہیں سکتے تو پھر بعد کے لیے فتنہ بن جائے گی. وہ بجائے اسلام کے قریب آنے کے اور متنفر ہوگا، مسجد میں آنے چھوڑ دے گا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہے قول. یہاں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرزائی تھا، نور دین قادیانی مرزائی. کہتے ہیں پہلے حدیث بعد مرزائی بن گیا تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں تو حدیث بھی بگڑ سکتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں. خیر یہ کئی لوگ لالچ میں آ کر بھی ایسا کام کر لیتے ہیں. گزارا اچھا نہیں چلتا، وہ لالچ دیتے ہیں تو مذہب بدل لیتا ہے. یہ دینی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ، دنیا کو پیش نظر رکھ کر. تو خیر یہ نور دین جو مرزائی تھا، یہاں ایک دفعہ پروگرام ہوا تھا مرزائیوں کے بارے میں، علماء کو بلا کر محاضرات لیکچر ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا تھا، نام میرے ذہن میں، اس کی کتاب بھی ہے، آپ کے ذہن میں شاید ہو، کتاب بھی لکھیں گے. پہلے مرزائی تھا، بعد میں وہ مرزائی کو چھوڑ دیا. ایسے حنفی تھا، وہ اچھا بولتا تھا. عمران اس قسم کا نام ہے، عرفان تھا شاید نام. اس نے اپنے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، میری دادی مرزین تھی، میں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. دادے کو کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا جو سنی تھا، مسلمان. تو دادی نے اس کے لیے پینے کے لیے شربت بنایا، شربت بنا کر اس میں تھوک دیا، تھوک کو اس میں ملا دیا. میں نے کہا دادی یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا چپ رہے، جا کر اس کو پلا دیا سنی کو، مسلمان. یہ جو ان کے چاول آتے ہیں یا کھانے پینے اس میں گھوڑے کا پیشاب بھی ڈال دیتے ہیں. بچنا چاہیے. ایسے دیکھا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے، جو تھوک سکتے ہیں وہ گھوڑے کا پیشاب بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ اس کا تھا. ہاں یہ ہو گیا ہے. تو اس لیے نور دین جو ہے یہ بدل گیا، مرزائی بن گیا. یہ بڑا ذہین آدمی تھا نور دین، فلسفی قسم کا تھا. اس نے اپنے حالات لکھے ہیں کتاب میں، اس میں واقعہ درج کیا ہے کہ میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا. یہ نور دین کہتا ہے مرزائی. ٹرین اس وقت ٹرینیں چلتی تھی، یہ کاریں شاریں تو بہت کم ہوتی تھی آزادی سے پہلے. میں باتیں کرنے لگ گیا ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. فلسفی آدمی تھا، بڑی عمدہ باتیں کر رہا تھا. ایک آدمی بڑے کان لگا کر اس کی باتیں سن رہا تھا، نور دین مرزائی کی. اسی دوران کسی نور دین کے ساتھی نے نور دین کو بلایا کوئی بات پوچھنے کے لیے. کہا مولوی صاحب وہ فلاں چیز کہاں ہے؟ اور جب مولوی صاحب کہا نور دین کو تو وہ آدمی جو سن رہا تھا اس نے منہ پیچھے کر لیا. یہ تو مولوی ہے، اس کی باتیں کیا سننی، اس کو مولوی کہہ دیا. وہ مولوی صاحب نور دین کو فلاں چیز کہاں ہے؟ وہ آدمی نے سنی تو مولوی ہے. وہ مولوی سے بڑا متنفر تھا، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ اس کی باتیں کیا سننی، مولوی آدمی ہے. پھر اس نے اپنی کلام شروع کر دی، اس کو جواب دے کر اپنا فلسفیانہ کلام شروع کر دی نور دین نے. پھر وہ سننے لگ گیا.
اس طرح متوجہ ہو گیا. تو نور الدین نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو میری باتیں بڑی غور سے سنتا تو یہ پسند لگتی ہیں، لیکن جب اس نے مجھے مولوی کہا تو منہ تو نے دوسری طرف پھیر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی. ایک مولوی نے مجھے گمراہ کر کے عیسائی بنا دیا تھا اور ایک عیسائی نے مجھے مسلمان بنا دیا تھا. وہ آدمی نے کہا جو باتیں سن رہا تھا اور منہ پرے پھیر لیا تھا کہ میں مولویوں سے اس لیے متنفر ہوں کہ ایک مولوی نے مجھے عیسائی بنا دیا اور ایک عیسائی نے مجھے پھر مسلمان بنا دیا تھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ مولوی نے عیسائی بنا دیا مسلمان نے، اور عیسائی نے جو مسلمان کیسے بنا دیا؟ کیا اصل میں ایک مولوی واز کر رہا تھا. واز کرتے ہوئے مولوی نے کہا دریائے نیل جو ہے وہ جبل قمر سے نکلتا ہے. قمر کاف کی فتح کے ساتھ قمر ہو تو اس کو چاند کہتے ہیں. قمر میں چاند. اس کا دریائے نیل جو ہے جبل قمر سے نکلتا ہے. تو آدمی کہتا ہے میں نے پوچھا مولوی صاحب قمر کا مطلب تو چاند ہوتا ہے، چاند اوپر ہے، دریائے نیل نیچے ہے، اوپر سے نیچے پانی آتا کبھی دیکھا تو نہیں. تو کہتا چاند کے پہاڑ سے دریائے نیل پھوٹتا ہے. چاند اوپر ہے، اس سے اگر دریائے نیل پھوٹے جو زمین پر ہے تو پانی اوپر سے نیچے آنا چاہیے. پانی نیچے اوپر سے نیچے آتا تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. تو جبل قمر سے دریائے نیل کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کا پکڑو اس کو، یہ حدیث پر اعتراض کرتا ہے. اس نے پکڑو اس کو، اپنے سامعین سے کہا یہ ایسی باتیں کرتا ہے میرے خلاف. تو وہ بڑا متنفر ہو گیا اس سے. ہم مولوی کیا ان سے بات پوچھتے ہیں، سمجھانے کے بجائے اٹھا کہتے پکڑو اس کو. تو یہ اسلام جو کوئی دین نہیں ہے، ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو وہ اس مولوی کی بات سے متنفر ہو کر عیسائی بن گئے اور عیسائیوں کے پادریوں کے پاس جا کر رہنے لگ گئے. ایک پادری کے پاس یہ رہتا تھا جو عیسائی بن گیا تھا مولوی سے متنفر ہو کر. عیسائی کے پاس رہنے کا ایک دن ایسا گزرا، چلتے چلتے کئی عرصہ گزر گیا. وہ عیسائی بڑا خوش ہو باش اس آدمی کے پاس آیا جو عیسائی بن گیا تھا. اس نے وجہ پوچھی کہ پادری صاحب وجہ کیا، بڑے آج خوش ہیں؟ کہا ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہ بڑی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ دریائے نیل کا منبع کیا ہے. آج مجھے ملا ہے دریائے نیل کا منبع جبل قمر ہے. قمر کاف کے ضمے کے ساتھ. قمر کہتے ہیں سفید کو، یعنی دریائے نیل کا منبع سفید پہاڑ ہیں. سفید پہاڑ تو زمین پر بھی ہو سکتے ہیں، برف جم جاتی ہے ان پر سفید ہو جاتے ہیں، برف جمی جاتی. تو دریائے نیل کا منبع عیسائی نے کہا، میں نے کہا دریائے نیل کا منبع جبل قمر ہے. قمر میں نے چاند نہیں، قمر پہاڑ سفید ہوتا ہے اور سفید پہاڑوں سے نکلتا ہے. میں نے کہا بات تو یہ تھی اصل میں. وہ مولوی نے قمر کہہ کے مجھے گمراہ کر دیا. دیکھو آپ عبارت پڑھتے ہیں، لفظ کوش پڑھتے کوش ہیں، کتنا فرق پڑ جاتا ہے. قمر کہنے سے وہ گمراہ ہو گیا، عیسائی بن گیا. عیسائی نے جب کہا دریائے نیل کا منبع جبل قمر ہے، سفید پہاڑ اس کا منبع ہیں. اس نے کہا بات تو اصل میں قمر والی تھی. اگر وہ قمر کہہ دیتا گمراہ نہ ہوتا، اس نے قمر کو قمر پڑھا، میں گمراہ ہو گیا. اسلام سچا دین ہے، پھر مسلمان ہو گیا. عیسائی نے مسلمان کر دیا قمر کہہ کر، صحیح لفظ بول کر. اور مسلمان مولوی نے قمر کہہ کے لفظ غلط پڑھ کے اس کو گمراہ کر دیا. کہتا ہے اس لیے مولویوں سے متنفر ہوں کہ مولوی جو ہیں یہ ہاں یہ بات ہے. بس کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی فر عربی بولتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے موبائلوں میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں ایسے کرتے تھے، آپ کو سناتے ہیں لیکن عمل کو تو آپ نہیں کرنا. میں خود میرے ساتھی ایسے اتنے نہیں تھے، چھٹی چلے جاتا، میں نہیں چھٹی کرتا تھا. جو میرا میرے کو بیٹھا رہتا تھا، جو پورے ہفتے میں پڑھا ہوتا اس دوبارہ دہراتا تھا. وہاں حدیث ہے پورے ہفتے میں جتنی پڑھی ہے اس کی عبارت پڑھتا جاتا تھا. کہیں مشکل پیش آ گئی تو دیکھ لیا، ورنہ عبارت پڑھتا گیا. اس میں کوشش کرتا تھا کہ جتنا ہفتے میں پڑھا اس کو دہرایا جائے جمعے کے دن، چھٹی کے دن. آج کل تو بھاگتے ہیں، بیگ پہلے تیار ہوتے ہیں، گھر جیسے بچے روئیں جو کو جا کر دودھ پلانا ہے، اس میں پستان بھرے ہوئے ہیں اس کے. کوئی شرم آنی چاہیے. وہ جمعہ پڑھاتے ہو تو مجبور ہے گھر، وہ اچھا کام کرتے ہیں نیکی کا. یہ ویسے بھاگ جاتے بعد. چھٹی کو چھٹی نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں زیادہ محنت کرنی چاہیے. دہرائے اس میں کوئی یاد کرے، جو چیزیں زبانی یاد کرنی کی اصول کی، نحو کے قاعدے، صرف کے قاعدے، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل یہ کتاب پڑھی، پیریڈ بند ہوا، بند کر کے رکھ دی، کل آ کر پھر کھول کے بیٹھ کے پتہ ہی نہیں سب پڑھنا کہاں سے ہے. وہ ادھر ادھر پوچھتا ہے کہاں سے پڑھنا. یہ سب موبائل کی مصیبت. جو وقت بچتا ہے وہ موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں. تو خیر یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمارے اگر تو مرزائی کا، لیکن واقعہ باعث عبرت ہے
کہ لفظ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھا انسان کو، غلط پڑھا جائے تو انسان گمراہی تک پہنچ جاتا ہے، صحیح پڑھا جائے تو گمراہی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس صحیح عبارت پڑھے اور ایسی حدیث بیان کرے، ایسی باتیں بیان کرے جو ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ایسی باتیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہیں وہ عوام الناس میں بیان نہ کرے، تاکہ کہیں وہ متنفر ہو کر مذہب ہی نہ چھوڑ جائیں، بد مذہب نہ بن جائیں۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے بیان کیا ہے، اس کی سند بیان نہیں کی۔ اب کہیں قال علی، حضرت علی نے کہا ہے، حدث الناس بما یعرفون، امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری حضرت علی کو ملے تو نہیں، حضرت علی کا یہ قول امام بخاری کو کیسے مل گیا، آگے اس کی سند بیان کر رہے ہیں۔ اس قول کی سند ہے یہ، کہا امام بخاری نے ہمیں یہ حضرت علی کا قول جو ہے یہ بیان کیا ہے عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ معروف بن خرابوز سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو طفیل سے، وہ حضرت علی سے بیان کرتے ہیں، بذالک کا یہی قول جو پیچھے ذکر ہوا ہے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ رسولہ، یہ قول جس کی یہ سند ہے۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ حضرت علی کا قول مجھے اس سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہاں عینی نے اگرچہ متاثر ہے، بڑی اچھی بات کی ہے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں، کہتا ہے امام بخاری نے متن پہلے بیان کیا حضرت علی کی حدیث، سند بعد میں بیان کیوں کی ہے؟ حالانکہ سند پہلے ہوتی ہے، متن بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات عینی نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی ہے امام بخاری نے حدیث اور صحابی کے اثر میں فرق کرنے کے لیے سند پیچھے کر دی۔ بھائی امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ حدیث نبوی کی سند پہلے ہوتی ہے، صحابہ کے قول کی سند بعد میں ہوتی ہے۔ ایک فرق ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، بعض دفعہ سند پہلے بھی آ جاتی ہے، اثر ہوتا ہے کہ سند پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ ہر ایک بات انہوں نے بیان کی ہے کہ حدیث اور اثر میں حدیث نبوی اور اثر صحابہ، یہ صحابی کا اثر ہے، حدیث نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے، تو حدیث اور اثر میں فرق کرنے کے لیے انہوں نے یہ سند بعد میں کر دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث نبوی کی سند پہلے ہوتی ہے، اثر صحابی کی سند بعد میں ہوتی ہے، یہ سند پیچھے کر دی ہے۔ ایک فرق یہ بیان کیا انہوں نے۔ ایک فرق بیان کیا ہے کہ یہاں اس متن کو ترجمہ باب کا جز بنانے کے لیے متن پہلے ذکر کیا ہے، سند پیچھے کر دی ہے، تاکہ یہ متن جب ترجمہ باب کے ساتھ ہی ہوگا تو آپ سمجھے گے یہ اثر جو ہے حضرت علی کا یہ ترجمہ باب کا جز ہی ہے، اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اگر سند درمیان میں آ جاتی تو ترجمہ باب کا جز نہیں بننا تھا، تو انہوں نے حضرت علی کے اثر کو ترجمہ باب کا جز بنانے کے لیے اس کا متن پہلے بیان کر دیا، حضرت علی کا سند پیچھے کر دی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حضرت علی کی بات ترجمہ باب کا جز ہے، اس لیے سند پیچھے کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا راوی ہے نا، یہ راوی معروف بن خرابوز، اس میں کلام ہے، اس لیے اس میں کلام یا ذوف کی وجہ سے اس کو پیچھے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی، وہ بھی کہتے ہیں بخاری شریف میں کوئی ضعیف حدیث نہیں، دیکھو یہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں، شاید طاہر قادری بھی کہتا ہے ایسی بات، ضعیف حدیثیں بخاری مسلم میں آ جاتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ تو ایک اثر ہے۔ حدیثیں جو امام بخاری نے نبی السلام سے نقل کی، نبی السلام کی، وہ بالکل صحیح ہیں، ان کی بات۔ معلقات جو ہیں یا صحابہ کے آثار، ان میں کلام ہو سکتی ہے، ان کو امام بخاری بطور تائید کے لاتے ہیں، دلیل کے طور پر تو حدیث ہی لاتے ہیں، حدیثوں میں کوئی کلام نہیں۔ معلقات میں کلام ہو سکتی ہے، جن کو مجہور کے سیغے سے بیان کرتے ہیں، یا ایسے آثار صحابہ یا تابعین میں کوئی کلام کر سکتا ہے کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ نبی صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں امام بخاری نے بیان کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ طبقہ اولیٰ کے راویوں کی حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں، طبقہ ثانیہ کی روایت جب لاتے ہیں تو تائید کے لیے لاتے ہیں، ہاں جہاں طبقہ اولیٰ کی حدیث نہ ہو وہاں طبقہ ثانیہ کی حدیث کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں۔ طبقہ ثانیہ بھی ثقہ ہوتا ہے، لیکن پہلے طبقے کی نسبت ذرا کم ہوتا ہے ثقافت میں۔ حدیثوں کی بات ہے، ایسی معلقات اگر ضعیف آ جائیں، سیغہ مجہول سے امام بخاری بیان کر دیں قیلا جو حقاق کے ساتھ، تو ان میں کلام ہو تو اس سے یہ لازمی ہوتا کہ حدیثیں ضعیف ہوگی۔ تو خیر یہ اس حضرت علی کے اثر کی سند جو ہے، اس میں ابن خرابوت جو ہے اس میں کلام تھی، اس لیے سند کو پہلے بیان نہیں کیا، پیچھے کر دیا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جو عینی نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے کہ امام بخاری نے اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے سند پہلے آ سکتی پیچھے بھی آ سکتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ سند پہلے لانا فرض ہو گیا ہے،
اگر سند پہلے آتی ہے تو پیچھے بھی لائی جا سکتی ہے، اس کے جواز کی طرف کہ سند پیچھے بھی لائی جا سکتی ہے، اس کو جواز کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سند بعد میں لائے۔ ایک جواب جو بڑا معقول ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام بخاری کو یہ اثر معلوم ہو، اس کی سند معلوم نہ ہو۔ جب وہ بخاری شریف لکھ رہے ہیں تو حضرت علی کا اثر معلوم تھا، وہ اثر لکھ دیا، سند بعد میں تلاش کرتے رہے، بعد میں جب سند ملی اس کو پیچھے لکھنا پڑا۔ یہ وجہ ہے کہ متن ان کے پاس تھا، وہ درج کر دیا، سند ابھی ان کو نہیں ملی تھی اس لیے سند چھوڑ دی تھی، اگر مل جاتی تو پہلے بیان کر دیتے، نہیں ملی تھی، تلاش کرتے کرتے بعد میں ملی ہے تو اس کو بعد میں ذکر کرنا تھا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے سند کو مؤخر کرنے کی۔ بہرحال یہ سند پچھلے اثر کی جو حضرت علی کا ہے، جس کے ذریعے سے امام بخاری کو یہ اثر پہنچا ہے حضرت علی کا، اور یہ باب کی تائید کرتا ہے حضرت علی کا قول۔ یہ آپ نے کہا مقبول، اگر بعد میں سند ملی تھی تو بعد میں لکھنے کی بجائے اس کی شروع میں بھی تو لکھ سکتے تھے۔ نہیں، اس وقت یہ تو نہیں کہ اوراق بڑے زیادہ ہیں وہ ورقہ پاڑ کے دوسرا لگا دیں، اوراق کی کمی ہوتی تھی۔ پہلے جگہ نہ ہوگی نا۔ کون ہوگی؟ حسن صاحب؟ ہاں؟ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بات، کوئی حدیث ایسی ہے جو ہے تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن عوام الناس اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، بلکہ الٹا کئی فتنے بن جائے گا، یہ حدیث بیان کرنا، مولوی کیسی باتیں بیان کرتا ہے، تو اس کو عوام میں بیان نہ کریں، خاص لوگوں میں بیان کریں جو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس سے کتمان علم لازم نہیں آئے گا۔ امام بخاری اس کے جواز کو ثابت کرتے ہیں اس حدیث سے۔ بیان کی ہمیں حدیث اسحاق بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاذ بن ہشام نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے باپ ہشام نے، وہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں، کہا قتادہ نے ہمیں حدیث بیان کی ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ یہ مالک باپ ہیں حضرت انس کے، ان کی ماں کا نام ام سلیم ہے۔ مالک کے فوت ہونے کے بعد ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہے، انہوں نے ابو طلحہ سے نکاح کر لیا تھا، تو ابو طلحہ ان کے متیر گویا باپ ہیں، متیر۔ تو انس بن مالک مالک کے بیٹے ہیں اصل میں یہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حالانکہ حضرت معاذ آپ کے پیچھے سوار تھے علی الرحل کجاوے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قالا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، یہ قالا خبر ہے انا کی، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، کجاوے پر، دونوں ایک سواری پر جمع بیٹھے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ کہا جو آگے ذکر کر رہے ہیں، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ حضرت معاذ بن جبل ردیفہ ہو آپ کے پیچھے سوار تھے علی الرحل کجاوے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، معاذ کو بلایا، مخاطب کیا، تو کہا معاذ نے رضی اللہ عنہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اور آپ پر فدا ہوں، بتائیں کیا حکم ہے؟ لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ کے رسول، وسعدیک، اور آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کالا یا معاذ، پھر آپ نے تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر کہا اے معاذ، معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ رسول اور آپ پر فدا ہوں، ثلاثاً، یہ آپ کا کہنا بھی 3 دفعہ تھا اور معاذ کا جواب بھی 3 دفعہ تھا، النداء والاجابۃ ثلاثاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بلانا 3 دفعہ تھا اور معاذ کا لبیک کہنا بھی 3 دفعہ تھا، یہ معنی ہے ثلاثاً کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مخاطب کیوں کیا؟ حالانکہ وہ پہلے انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا، کیونکہ آپ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ بات بڑی اہم ہے، اہم بات جو ہے اس کا خیال رکھنا، ایسے لوگوں کو بیان نہ کرنا جن کے لیے فتنہ بن جائے۔ جب بار بار مخاطب کریں گے معاذ سمجھے کہ ایک واقعی بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتے ہیں آپ، اس بات کی جو آگے بیان کر رہے ہیں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے 3 دفعہ ندا کی اور 3 دفعہ حضرت معاذ نے جواب دیا، یہ اس لیے تھا 3 دفعہ، اگر وہ موجود تھے آپ کے ساتھ ہی سوار تھے،
بات کی اہمیت کو بیان واضح کرنا ہے موضوع پر. بات بڑی اہم ہے, بڑی حساس ہے, اس کا خیال رکھنا, کہیں فتنہ نہ بنا دینا اس کو لوگوں کے لیے. آپ نے فرمایا ما من احد, نہیں ہے کوئی شخص جو اقرار کرتا ہو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اپنے سچے دل سے, اور اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دے گا آگ پر. جو آدمی اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھتا ہے وہ جہنم پر حرام ہو جائے گا, خواہ شروع میں ہو جائے یا آخر کار جہنم سے نکل آئے, ورنہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا. صدقا من قلبہ ہی کہہ کر منافق نکال دیے. سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو, اگر منافقانہ ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, دل میں کفر چھپا ہوا ہے, نفاق چھپا ہوا ہے, تو پھر اس کا کلمہ قیامت کو بچا نہیں سکے گا. صدقا من قلبہ ہی کہہ کر مشرک بھی نکال دیے اور منافق بھی نکال دیے, کیونکہ مشرک کا کلمہ جو ہے وہ بھی صدق قلب سے نہیں ہے. اگر صدق قلبی سے ہو تو شرک کیوں کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیوں بناتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اکیلا اللہ نہیں اور بھی ساتھ ہونے چاہیے. اس میں مشرک بھی نکل جاتا ہے, منافق بھی نکل جاتے ہیں. اور آج کے منافق یہ رافضی ہیں, کاڑے منہ والے, یہ کاڑے منہ والے پہ کھولتے جاتے ہیں. اور ہمارے علماء نے کوئی سدے باب نہ کیا تو یہ چڑھ جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. ہاں بیان چھوٹا ہے بس میں جنہوں نے 10 مرحلے دن فرقہ وار دیتا ہے نا, یہ خلاف سخت ایکشن نہ بابا شکر ایکشن لینا چاہیے تھا ویسے, ورنہ وہی قتل و غار شروع ہو جائے. ان کا تو مذہبی قتل و غارت ہے, لیکن وہ ہمارے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو خیر یہ ہے کہ یہ منافق ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں, سنے بات, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کاڑے منہ والے رافضی ہم انسانوں میں پیدا کر دیے گئے. ہماری بدقسمتی, ہم انسان بنا دیے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو پرندے بناتا, پرندے یہ اڑنے والے, تو ان کو گدے بناتا, مردوں کا گوشت کھانے والے. یعنی یہ شیعوں کو اللہ اگر پرندے بناتا, پرندوں میں پیدا کرتا, تو ان کو اللہ گدے بناتا جو مردار کھاتی ہیں. فوت ہونے والوں کو معاف نہیں کرتے, ان کو گالیاں نکالتے ہیں, حالانکہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. اور اگر ان کو جانور بناتا, یہ گائے بھینس وغیرہ, تو ان کو کھوتے بناتا, گدے, دوڑتے مارنے والے. ایسے ضدی ہیں خبیث کہ بات سمجھنے کے تیار نہیں, الٹا اس کو فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی, اللہ نے شیعہ جو ہیں انسان بنا دیے ہیں. ہماری بدقسمتی سمجھ رہے ہیں, پرندے بنتے تو گدے بنتے, اگر جانور بنتے تو یہ کھوتے بنتے, گدے. گدوں جیسی ان کی ضد ہے حرامزادوں کی, غلط بات پر بھی اڑ جاتے ہیں. تو یہ ہے صدق من قلبہ کہہ کر یہ کاڑے منہ والے نکال دیے ہیں جو منافق ہیں, اندر سے ان میں کفر چھپا ہوا ہے. یہ سوچتے نہیں کہ اسلام کی پہلی اینٹ کو ہی یہ اکھاڑ دینا چاہتے ہیں. نبی اسلام کا دین جو ہے یہ حقیقت میں نبی اسلام کے بھی خلاف ہے. اگر ڈر نہ ہو تو نبی اسلام کے خلاف آپ پر بھی کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں. حرف لگائے تو پھر تو ان کو کوئی معاف نہیں کرے گا. نبی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کو لیتے ہیں. اب دیکھیں, جس نبی کے صحابہ جن کو آپ نے 23 سال میں ایک صحیح لائن پر لگایا ہے, اور آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے معذاللہ, جیسے یہ کاڑے منہ والے کہتے ہیں خود مرتد ہیں. حتیٰ کہ نبی اسلام کی بیویوں کو معاف نہیں کرتے جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. حضرت عائشہ جن کے بارے میں اللہ کی نفرت مجھے بڑی پیار حضرت عائشہ سے ہے, اور مردوں میں سے اس کے باپ ابو بکر سے ہے. اس پر طرح طرح کے لعن طعن کرتے ہیں, ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کی طرح منسوب کرتے ہیں یہ کتے, اور اپنی کتیوں کے نام معاذ اللہ حضرت عائشہ کے نام رکھتے ہیں. یہ جو یہاں کلب بنایا ہوا ہے گاند خانہ, اس کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا ہے. گاند پھیلاتے ہیں, نام عائشہ رکھا ہوا ہے. شاید یہی وجہ ہے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے. یہ ہے صدقا من قلبہ یہ کہہ کر یہ منافق نکال دیے ہیں جو ایران میں اور پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں. اس دفعہ سنا ہے انہوں نے, پھر میں کراچی میں بتا رہا تھا, کہتے نماز پڑھی اور نماز میں ثابت کرنے. ہاں وہ سنائی تھی مجھے اس نے, سنا اللہ, اس لیے میں گرم ہو گیا. ان کا اگر ماندنا کیا گیا تو یہ بڑھتے جائیں گے. صفا سے ہوا ہونی چاہیے اور ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے. جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نبی اسلام حمایت نہیں ہے کوئی شخص جو اقرار کرتا ہو لا الہ الا اللہ کا
اور اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، لیکن یہ اقرار کلمہ جو ہے صدق قلب سے ہو، زبان سے ہو، اور دل میں بھی تصدیق اور یقین ہو اس پر، پھر یہ گویا اس کے لیے بشارت ہے۔ اگر کلمہ زبان سے پڑھتا ہی نہیں پھر تو کافر ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں، منہ سے پڑھتا ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، اسلام کی عمارت کو یہ شروع سے گرانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، مگر حرام کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر۔ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، جبکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ کئی کلمہ پڑھنے والے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر سفارشوں سے نکالے جائیں گے۔ عام لوگ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نبی سام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی سے بھی نکالیں گے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ وہاں تو آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جا سکتے، یہاں ہے کہ جہنم کی آگ ان پر حرام ہے کلمہ پڑھنے والوں پر۔ اس کا جواب کئی جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آتی ہے نا حدیث کہ اللہ حرمہ اللہ اور النار، یہ اس وقت کی ہے جب کہ صرف کلمہ ہی تھا، باقی ارکان نہیں تھے، نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، صرف کلمے کا حکم ہی تھا۔ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھ کے انسان جہنم پر حرام ہو جاتا ہے، باقی ارکان تھے ہی نہیں، ان پر کیا عمل کرنا، وہ بعد میں نازل ہوئے۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، کوئی نبی صاحب نے یہ مدینے میں کہا تھا، مدینے میں، تو مدینے میں جانے سے پہلے اسلام تو آ چکا تھا، بلکہ نمازیں فرض ہو چکی تھیں، اور ہجرت کے دوسرے سال روزے بھی فرض ہو چکے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ارکان کے نزول سے پہلے صرف کلمہ فرض ہونے کے وقت کی حدیث ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ جو صدق قلب اخلاص کے ساتھ مومن مخلص ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں ایک شرط محذوف ہے، کیا؟ الا حرمہ اللہ علی النار ما لم یمنع مانع، اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا جب کہ کوئی ماننے نہ ہو، اگر ماننے پایا گیا پھر جہنم میں جا سکتا ہے۔ ما لم یمنع مانع، اللہ اس پر آگ حرام کر دے گا، جب کہ کوئی ماننے نہیں ہوگا پھر آگ حرام ہو جائے گی۔ اگر ماننے پایا گیا، اس نے کوئی فرائض چھوڑے ہیں یا بعض محرمات کا ارتکاب کیا ہے تو ماننے پایا گیا آگ حرام ہونے کا، اب آگ میں رہ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں، شربت بنفشہ قبض کشا ہوتا ہے، کسی آدمی کو قبض ہوئی ہے، حکیم کہتا ہے شربت بنفشہ پی، تیری قبض ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ شربت بنفشہ پیے تو قبض ٹوٹنی چاہیے نا، لیکن وہ جاتا ہے شربت بنفشہ بھی پی لیتا ہے اور باجرے کی روٹی بھی کھا لیتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے حکیم صاحب، آپ کہتے ہیں قبض ٹوٹ جائے گی، میرا کچھ بھی نہیں ہوا، کہے گا کھایا کیا تھا؟ باجرے کی روٹی، تو پھر قبض کیسے ٹوٹ جائے؟ معلوم یا یمنع مانع، شربت بنفشہ جو ہے یہ قبض کشا ہے جب کہ ماننے نہ ہو، یہاں تو باجرے کی روٹی کھائے بیٹھا تو ماننے بن گئی قبض کھولنے سے۔ اب شربت بنفشہ قبض کشا ہے کب؟ جب کہ ماننے کوئی نہ ہو، کوئی قابض چیزیں نہ کھائی ہو، باجرے کی روٹی، پھر یہ شربت بنفشہ واقعی قبض کشا ہے۔ اس طرح یہاں اگر ماننے نہیں ہوگا تو اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا، اگر ماننے پایا گیا، فرائض چھوڑے ہیں یا منہیات کا ارتکاب کیا ہے تو ماننے پائے جانے سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے الا حرمہ اللہ علی النار ما لم یمنع مانع، یا یہ معنی کر لے کہ آخر کار اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بعض تو خوش قسمت شروع میں ہی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، بعض اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن کلمہ صدق قلب سے پڑھا ہوگا تو اپنی سزا کاٹ کر جہنم سے نکل آئیں گے۔ یہ معنی ہو جائے گا اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا، خیر شروع میں کر دے یا آخر میں کر دے، سزا دے کر حرام ہو جائے گی، بہرحال ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کلمہ پانے والا، بشرطے کہ صدق قلب سے پڑھا ہو، منافقانہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے جو کافروں کے لیے خاص ہے، وہ اس مسلمان پر حرام ہوگا، باقی جہنم میں یہ جا سکتا ہے۔ اللہ حرام کر دے گا اس پر آگ کو، یہ جہنم کی آگ کے اس طبقے کو جن میں کافروں کو رکھا جائے گا، وہ اس مسلمان پر حرام ہوگا جو گناہوں کے سے جہنم میں جائے گا، کافروں کے طبقے سے بچ جائے گا۔ حرام کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر، یعنی جہنم کے کافروں والے طبقے میں اس کو داخل نہیں کرے گا، ہلکی آگ کے طبقے میں ڈالے۔ یہ کئی جواب دیے گئے ہیں
کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ آگ حرام ہو جائے گی، تو اسی میں آتا ہے کہ گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، پھر ایسا ایسا نکالتے جائیں گے ان کو سزا دے کر۔ تو کئی جواب ہیں یہ، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس نے صدق قلب سے، اخلاص سے، مخلصانہ تصدیق اور یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دے گا، یا اس آدمی کو اللہ آگ پر حرام کر دے گا، شروع میں کر دے یا آخر کار کر دے۔ یہ آپ نے حضرت معاذ کو خوشخبری سنائی کہ کلمہ پانے والے مومن مخلص جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جائیں گے تو آخر کار نکل آئیں گے۔ کافر، منافق، مشرک یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ کہا حضرت معاذ نے اللہ کے رسول یہ آپ نے بڑی بشارت سنائی ہے کلمہ پانے والوں کے لیے، کیا نہ خبر دے دوں میں اس کی لوگوں کو، اور اجازت ہو تو یہ حدیث لوگوں کو سنا دوں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ فَيَسْتَبْشِرُ، کیا نہ خبر دے دوں میں آپ کی اس حدیث کی لوگوں کو، پس وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ہمیں نہ اِذًا يَتَّكِلُوا، اس وقت وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں سست ہو جائیں گے کہ نکل تو آنا جہنم سے، کوئی بات نہیں، نماز رہ بھی جاتی تو کوئی حرج نہیں، حرمہ اللہ النار تو ہو ہی جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے لیے یہ حدیث فتنہ بن جائے، اور وہ جو پہلے سرگرمی سے عمل کرتے ہیں اس میں سستی پیدا کر لیں، یہ سست ہو جائیں، اس لیے لوگوں کو نہ سنانا۔ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی روک دیا ہے کہ یہ حدیث لوگوں کو، عوام کو نہ سنانا، کہیں ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، لیکن آپ نے یہ حدیث معاذ کو سنا دی ہے، خاص آدمی کو، تو خاص آدمی کو حدیث سنا دی جائے، عوام الناس میں بیان نہ کی جائے تاکہ ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، تو یہ جائز ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو حدیث سنائی ہے، خاص کو عوام الناس میں پیش نہیں کی۔ اِذًا يَتَّكِلُوا، اس وقت وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں کوتاہی کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت معاذ واقعی حدیث بیان نہیں کی، بچتے رہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو پھر اس بتا دی تھی۔ اخبر علیہ معاذ، خبر دے دی تھی اس روایت کی حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت، کیوں؟ تعصماً، گناہ سے بچنے کے لیے۔ تعصم اسم سے ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور یہ باب تفاعل ہے، یہاں مانا بچنے کا ہو جائے گا، تجنب کا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کتمان علم گناہ ہے، اس کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی موت کے وقت حدیث بیان کر دی۔ اس میں ہوتا ہے کہ معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہیں کو تحریمی نہیں سمجھتے تھے، تنزیہی سمجھتے تھے۔ نہیں تنزیہی ہے، کوئی بات نہیں، اب بتا دیتا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث پچھلوں کو مل جائے، کہیں ساتھ ہی نہ لے جاؤں موت کے وقت۔ تو خبر دے دی تھی اس روایت کی، یا اس بشارت کی حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل بنائی امام بخاری نے کہ نبی صاحب نے یہ حدیث جو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، آپ نے خواص کے ساتھ حضرت معاذ کو بیان کی ہے، عام لوگوں کو نہیں۔ تو یہ جائز ہے، جبکہ ایسی بات ہو جو فتنے کا باعث بنتی ہے، عوام کے لیے وہ سمجھ نہیں سکیں گے تو وہ بیان نہ کریں، عوام کے پاس خواص کو بیان کر دیں۔ حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت خاص صحابہ کو جمع کیا تھا، بڑی بڑی صحابہ کو بلا کر ان کو حدیث سنائی تھی، عوام نے پھر بھی نہیں پھیلائی تھی۔ خبر دے دی تھی اس کے ازمار اپنی موت کو کہ گناہ سے بچنے کے لیے۔ ترجمہ باب ہر طریقہ اثر اس کی تائید میں ہے، اور یہ حدیث امام بخاری دلیل بنا رہے ہیں اپنے دعوے کی جو ترجمہ باب میں کیا ہے کہ ایسی حدیث جو عوام میں سنائیں تو فتنے کا ڈر ہو وہ عوام کو نہ سنائی جائے، خواص کو سنا دیں جو فتنے کا باعث نہ بنے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں کتمان علم کی وعید نافذ نہیں ہوگی اس پر۔ اور یہ حدیث یتاکلوا بیان کی ہمیں حدیث امام بخاری کہتے ہیں مسدد بن مسرحد بن مسربل نے کہا، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی معتمر بن سلیمان نے کہا، معتمر نے میں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے باپ سلیمان سے، کہا اس نے میں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت انس صحابی سے، کہا حضرت انس نے ذکر لی میرے لیے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، خود نبی صاحب سے نہیں سنی۔ اب جس سے حضرت انس یہ حدیث لی ہے اس کا نام ذکر نہیں کیا، تو اس کا
جواب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ حضرت انس صحابی ہیں، انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے یہ حدیث سن کر بیان کی ہے، خود تو اللہ کے پیغمبر سے نہیں سنی، کسی دوسرے صحابی سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی اس سے سن کر حضرت انس نے بیان کی ہے۔ اور صحابی کا چھوڑنا مضر نہیں ہے، صحابی کے چھوڑنے سے حدیث معلق یا منقطع نہیں ہو جائے، کیونکہ صحابہ سب ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ صحابی جس کو چھوڑا ہے حضرت انس نے وہی تو ثقہ ہی ہے، صحابہ سب ثقہ ہیں، الصحابہ تو کلہم عدول۔ لہذا جب صحابی سے سن کر انہوں نے حدیث آگے بیان کی ہے تو صحابی کا نام اگرچہ ذکر نہیں کیا تو یہ حدیث میں ضعف کا باعث نہیں بنے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں صحابی کا نام ذکر نہیں ہوا کہ کون سا تھا، لیکن یہ حدیث دیگر سندوں سے بھی ثابت ہے۔ دوسری حدیثیں جو جن میں کوئی راوی نہیں چھوڑا گیا صحابی بھی، ان کے ساتھ بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو خیر صحابی چھوڑا حضرت انس سے، صحابی سے حدیث سن کر بیان کی ہے، وہ خود بھی صحابی ہیں، تو صحابی کا چھوڑنا حدیث میں مضر نہیں ہوتا۔ تو صحابی جس کو چھوڑا ہے وہ خواہ حضرت ابوبکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عبادہ ہوں یا کوئی اور ابو ہریرہ ہوں، جو بھی ہو ثقہ ہے۔ تو یہ ہے کہ ذکر علی ذکر کی گئی ہے میرے لیے یہ بات، کسی صحابی نے بیان کی حضرت انس کو، اور صحابی کا نام نہ بتانا یہ حدیث میں نقصان نہیں دیتا، کیونکہ جو بھی صحابی چھوڑا ہے وہ ثقہ ہی ہے، ضعیف کوئی بھی نہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کے لیے، اے معاذ من لاقی اللہ لا یشرک بہ شیئا داخل الجنت، جو شخص ملے گا اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہے مسلمان، کلمہ گو اور شرک نہیں کیا، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، خواہ شروع میں ہو جائے یا اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر ہو جائے، یا تو گناہ گار ہی نہیں ہے جنت میں چلا گیا، جیسے صحابہ ہیں، صحابہ مسلمان ہیں، مومن مخلص، گناہوں سے وہ بری ہیں، لہذا وہ شروع میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، شرک بھی نہیں کیا لیکن کئی گناہ ہو گئے ہیں دنیا میں ہوتے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں مسلمان ہیں، تو یہ جہنم میں جا کر سزا کاٹ کر آخر کار جنت میں داخل ہو جائیں۔ موحد ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، آخر کار نکل آئے گا۔ یہاں لا یشرک باللہ شیئا کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو۔ حالانکہ توحید کے ساتھ لا یشرک باللہ کے ساتھ توحید تو آ گئی کہ موحد ہو، شرک نہ کرتا ہو، رسالت نہیں آئی۔ حالانکہ رسالت کے انکار سے بھی آدمی کافر ہوتا ہے اور مخلد فی النار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہودی عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ ابدی جہنمی ہیں۔ یہاں آتا ہے کہ جو آدمی توحید والا ہو، اللہ کو مانتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں تو رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں رسالت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والا وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا ہے، یہ کہتا رسول نہیں ہے، اور رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، یہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو جھٹلانے والا مشرک ہے، لا یشرک باللہ سے نکل جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اللہ کی تکذیب کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، اور اللہ کی تکذیب مشرک کا کام ہے۔ لہذا لا یشرک باللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والا بھی نکل جائے، وہ اس بشارت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ کہا ہے قرآن میں، محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتا ہے نہیں رسول۔ یہودی صحیح اس کو رسول نہیں مانتا بلکہ تکذیب کرتا ہے، وہ نبی کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کی تکذیب مشرکوں کا کام ہے، لہذا نبی کی تکذیب کرنے والا بھی مشرکوں میں داخل ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو ملے گا اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی کے تحت ہے، نکرہ نفی کے تحت ہو تو عام ہوتا ہے، لہذا اس میں حجر شجر صنم سب آ جاتے ہیں، کسی کو شریک نہ بناتا، حجر شجر قبر صنم، قبر بھی آ جائے گی، شیئن عام ہے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کالا کہا معاذ نے، الا ابشر الناس، اے اللہ کے رسول
کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ موحد جنت میں داخل ہو جائے گا، خواہ شروع میں ہو جائے اللہ معاف کر دے یا گناہ ہی نہ ہو صحابہ کی طرح، یا آخر کار سزا کاٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ بشارت لوگوں کو سنا دو. آپ نے لا نہ سنانا، لا تو بشرین.